आदाब। उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले पेश है सुर्खियां। चौसठ सफीरों की हैदराबाद आमद। कोरोना वैक्सीन की पेशरफ्त का सिफारतकार कर रहे हैं मुशाहिदा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में मरकजी काबीना का इजलास। ज़राई क़वानीन में तरमीम पर किया गया गौर व खौस। नेटमेट में टीआरएस उम्मीदवार मीना उपेंद्र रेड्डी कामयाब। जीएचएमसी में टीआरएस कॉर्पोरेटरों की तादाद हुई 56। और चीफ मिनिस्टर केसीआर ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी के नाम लिखा मकतूब। दिल्ली में आलीशान सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के संगे बुनियाद की दी मुबारकबाद। आइए कोविड-19 से बचने के लिए खुद हिफाजती इक़दामात पर अमल करें। मास्क मुसलसल इस्तेमाल करें, 2 गज की दूरी बरकरार रखें, हमेशा हाथ धोते रहिए। हिंदुस्तान में कोरोना वैक्सीन तैयार करने के लिए काम कर रहे भारत बायोटेक और बायोलॉजिकल ई का दौरा करने के लिए बैरून मुमालिक के 64 सफीर व सिफारतकार आज हैदराबाद पहुंचे हैं। वाज़ेह है कि ये अपनी नवीयत और इस किस्म का पहला दौरा है, जिसके बाद दूसरे शहरों का भी दौरा किया जाएगा। हिंदुस्तान दुनिया में सबसे ज्यादा वैक्सीन तैयार करता है और कोविड-19 वबा के दौरान बैनुल अक़वामी सतह पर इस सिमत में अहम काम कर रहा है। हिंदुस्तान में तजर्बे की जा रही वैक्सीन काफी अहम है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस बहरान के दौर में हिंदुस्तान वैक्सीन बनाने और इसे फराहम करने में पूरी आलमी इंसानियत को मदद करेगा। कोरोना वैक्सीन तजुर्बे और इसे तैयार करने के अमल का जायजा लेने के लिए वज़ीर-ए-आज़म ने अहमदाबाद में ज़िट्स बायोटेक पार्क, हैदराबाद में भारत बायोटेक और पुणे में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का 28 नवंबर को दौरा किया था। उन्होंने गेनेवा बायो फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड पूना, बायोलॉजिकल ई लिमिटेड हैदराबाद और डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज लिमिटेड हैदराबाद की टीम के साथ 30 नवंबर को वर्चुअल नशिश की ये टीमों कोविड-19 वैक्सीन का तजुर्बा करने और इसे तैयार करने के लिए काम कर रही है। भारत बायोटेक ने पीर के रोज अपनी कोविड-19 वैक्सीन के हंगामी इस्तेमाल की इजाजत के लिए ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI को दरख्वास्त दी है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के बाद ये दूसरी भारतीय कंपनी है जिसने हंगामी इस्तेमाल की इजाजत के लिए दरख्वास्त दी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में आज मरकजी काबीना का इजलास मुनक़िद हुआ। बताया जा रहा है कि इस इजलास में खासकर ज़राई क़वानीन पर ही तबादला ख्याल किया गया। वाज़ेह है कि कल शाम मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने एहतजाजी किसान कायदीन के साथ इजलास मुनक़िद किया था। इस इजलास में जिन उमूर पर बातचीत की गई, आज इसी पर काबीना में गौर ख़ौस किया गया। अमित शाह ने इस मसले पर काबीनी रफ़ाक़ा से तबादला ख्याल किया। वाज़ेह है कि किसान नुमाइंदों और हुकूमत के दरमियान आज दोपहर बातचीत हुई थी। ताहम इससे एक रोज कबल ही अमित शाह ने एहतजाजी किसानों के नुमाइंदों से बातचीत की, जिसकी वजह से आज की बातचीत मनसूख कर दी गई। ये तयक़ुन दिया गया है कि तरमीम से मुतालिक तजावीज़ को आज तहरीरी तौर पर किसान नुमाइंदों को पेश किया जाएगा, जिसके बाद आज दोपहर सिंध सरहद पर 40 किसान तंजीमों के साथ बातचीत की जाएगी। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इंतखाबात में रुका हुआ निर्मित का नतीजा जारी कर दिया गया। यहाँ के डिवीजन 136 में 782 वोटों की अक्सरियत से टीआरएस उम्मीदवार मीना उपेंद्र रेड्डी ने कामयाबी हासिल की। इसके साथ ही जीएचएमसी इंतखाबात में टीआरएस के कामयाब उम्मीदवारों की तादाद 56 तक पहुंच गई। स्वास्थ्य के निशान के मामले में अदालत की जानिब से यहाँ वोटों की गिनती के अमल पर रोक लगा दी गई थी। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के नाम एक मकतूब रवाना किया है। वाज़ेह है कि 10 दिसंबर को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट के नए कॉम्प्लेक्स का संग बुनियाद रखने वाले हैं। केसीआर ने उन्हें इसकी पेशगी मुबारकबाद दी। केसीआर ने अपने मकतूब में लिखा है कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का संग बुनियाद कौम के लिए विकार का मामला है और ये पूरी कौम के लिए एक बड़ा एजाज है। उन्होंने कहा कि ये प्रोजेक्ट कभी के तकमील होना था क्योंकि मौजूदा पार्लियामेंट की इमारत नाकाफी है। उन्होंने इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द तकमील करने की उम्मीद जाहिर की। वाज़ेह है कि कल मुनक़िद होने वाले संग बुनियाद तकरीब में लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला, मरकजी उज़रा व दीगर सियासी पार्टियों के कायदीन शिरकत करेंगे। इसके अलावा कई मुल्कों के सफ़ीर के बशमूल 200 अफराद शिरकत करेंगे। 2022 में आज़ादी के 75 बरस के मौके पर पार्लियामेंट की नई इमारत तामीर होने का इम्कान है। फौज के सरबराह जनरल MM नरवाने
متحدہ عرب امارات UAE اور سعودی عرب کا دورہ کریں گے. ان کا یہ دورہ آج سے شروع ہوگا. اپنے دورے میں وہ ان ملکوں کی اپنی ہم منصب شخصیتوں اور سینئر فوجی قیادت سے ملاقات کریں گے. یہ دورہ اس لحاظ سے تاریخی ہے کہ ایسا پہلی بار ہے کہ ہندوستانی فوج کا کوئی سربراہ UAE اور سعودی عرب کا دورہ کر رہا ہے. جنرل نروانہ نے کہا UAE کا یہ دورہ اس مہینے کی آج اور کل ہوگا. اپنے دورے میں وہ فوج کے سینئر افسران کے ساتھ بھارت UAE کے درمیان دفاعی تعلقات میں اضافے کرنے پر بات چیت کریں گے. اس کے بعد فوج کے سربراہ اس مہینے کی 13 تاریخ سے سعودی عرب کے دورے پر جائیں گے. وہ حفاظتی عملے کے سینئر افسران کے ساتھ کئی ملاقاتیں کریں گے اور بھارت اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی تعاون کو فروغ دینے پر بات چیت کریں گے. فوج کے سربراہ سعودی عرب کے بڑی فوج اور متشدد فوجی کمان کے صدر دفاتر اور شاہ عبداللہ عزیز وار کالج کا بھی دورہ کریں گے. حیدرآباد کے نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف نیوٹریشن کے 9 ارکان پر مشتمل ٹیم آندھرا پردیش کے ایلور کا دورہ کر رہی ہے. ایلور ٹاؤن میں پیدا عجیب و غریب بیماری کی وجوہات کا پتہ چلانے کے لیے نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف نیوٹریشن کے ارکان کی ٹیم یہ دورہ کر رہی ہے. ٹیم متاثرہ مقامات کا دورہ کرے گی. اس کے علاوہ متاثرین سے بات چیت کرتے ہوئے حقائق جانے گی. واضح ہے کہ مریضوں کے خون اور پیشاب کے نمونوں کو لیا جائے گا. اس کے علاوہ یہاں کے پانی، دودھ اور ترکاریوں کے نمونوں کی بھی جانچ کی جا رہی. سائنٹسٹ جے بابو نے کہا ہے کہ اس عجیب و غریب بیماری میں مبتلا ہوئے مریضوں کی انتہائی خاص نگرانی میں طبی خدمات انجام دی جا رہی ہے. یہاں سے حاصل کیے گئے نمونوں کے مختلف لیبارٹریز میں جانچ کرتے ہوئے حقائق جاننے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ اطلاعات مل رہی ہے کہ پینے کے پانی میں کیمیائی اجزاء ہی اس پر اصرار بیماری کی وجہ ہو سکتی ہے. ابتدائی رپورٹ میں طبی ماہرین نے اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ جست اور فولادی عناصر کے پینے کے پانی میں موجودگی کی وجہ سے لوگ بیمار ہوئے ہیں. اس بیماری سے ایک شخص کی موت ہوئی جبکہ 500 سے زائد افراد متاثر ہوئے ہیں. محبوب نگر ضلع کے ایڈیشنل کلکٹر تیجس نند لال نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ کورونا کے تئیں مزید احتیاط برتتے ہوئے چوکس رہیں. وہ اپنے دفتر میں دوردرشن کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ تہواروں اور فنکشن کے موقع پر عوام کو مزید احتیاط برتنے کی ضرورت ہے. ایڈیشنل کلکٹر نے کہا ہے کہ کیسوں کی تعداد پر کنٹرول کرنے کے لیے حکومت کی جانب سے مؤثر اقدامات کیے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ کورونا کے ویکسین کی دستیابی تک ماسک، سماجی فاصلہ اور ہاتھوں کی صفائی کا خاص خیال رکھا جائے. కోవిడ్ గురించి అన్ని PHCs, CHCs అట్ ద సేమ్ టైం గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో టెస్టింగ్ ఫెసిలిటీ అందుబాటులో ఉంది. దీంట్లో భాగంగా మనకి کورونا کے خاتمے تک ہر شہری کو احتیاط برتنے کی ضرورت ہے. میرٹھ ضلع کے ہیلتھ آفیسر انجلو نے ان خیالات کا اظہار کیا. کورونا کی صدموری کے لحاظ سے پیش نظر انہوں نے کہا کہ ہر فرد اپنے آپ احتیاط برتتے ہوئے اس عالمی وبا سے محفوظ رہ سکتے ہیں. انہوں نے صفائی، سماجی فاصلہ اور ماسک کے استعمال کو یقینی بنانے پر زور دیا ہے. سافٹ ویئر صنعت کے معروف شخصیت و مائکروسافٹ کے بانی بل گیٹس نے ہندوستان کے سیاسی اور معاشی اصلاحات کی ستائش کی ہے. انہوں نے منگل کو سنگاپور میں پینٹک فیسٹیول میں ویڈیو کانفرنس کے ذریعے خطاب کیا. اپنے خطاب میں بل گیٹس نے کہا کہ ہندوستان دنیا کے سب سے بڑے بائیو میٹرک ڈاٹا سسٹم کے ساتھ اسمارٹ فون کے ذریعے بینک ٹرانزیکشن اور رقم کی منتقلی جیسے ڈیجیٹل ادائیگیوں کے لیے سب سے اہم پلیٹ فارم تشکیل دیا ہے. انہوں نے کہا کہ ملک میں اختیار کی گئی پالیسیوں کی وجہ سے کورونا کے دوران غریبوں کی مدد میں آسانی ہوئی ہے. انہوں نے کہا ہے اب کوئی چین کے علاوہ دوسرے ملک کا مطالبہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہندوستان کی طرف دیکھے گا. انہوں نے کہا کہ ہندوستان میں ٹیلی میڈیسن، ڈیجیٹل لین دین فروغ پایا ہے. ہندوستان کے بائیو میٹرک نظام کی وجہ سے روس، مراکش اور بنگلہ دیش جیسے ممالک آدھار سسٹم میں دلچسپی ظاہر کر رہے ہیں. وزیر اعظم نریندر مودی نے ریاست قطر کے امیر شیخ بن حمد ال ثانی کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت کی ہے. وزیر اعظم نے آنے والے قطر کے قومی دن کے لیے قطر کے امیر کو مبارکباد دی. وزیر اعظم کا مبارکباد کے لیے شکریہ ادا کرتے ہوئے امیر قطر نے اس جوش و جذبے کی ستائش کی جس کے ساتھ قطر میں موجود ہندوستانی کمیونٹی کے لوگ قومی دن کی تقریبات میں حصہ لیتے ہیں. انہوں نے وزیر اعظم کے حالیہ دیوالی کے تہوار کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا. دونوں قائدین نے سرمایہ کاری کے اجرا و توانائی کے تحفظ کے شعبے میں دونوں ملکوں کے درمیان مضبوط و جامع تعاون پر
تبادلہ خیال کیا اور اس سلسلے میں ہونے والی حالیہ مثبت پیش رفت کا جائزہ لیا۔ فریقین نے قطر کی سرمایہ کاری کے اتھارٹیز کے ذریعے مزید سرمایہ کاری فراہم کرنے کی غرض سے ایک خصوصی ٹاسک فورس تشکیل دینے کا فیصلہ کیا اور ہندوستان میں مکمل توانائی کی اقداری سلسلے میں قطر کی سرمایہ کاری کو بڑھانے کا عہد کیا۔ دونوں قائدین نے باقاعدگی کے ساتھ ایک دوسرے سے رابطے میں رہنے پر اتفاق کیا اور کووڈ-19 وبا کے باعث عوام الناس کی صحت کی صورتحال کے معمول پر آنے کے بعد بالمشافہ ملاقات کے لیے پر امیدی کا اظہار کیا۔ جموں کشمیر کے بارہمولہ میں دہشت گردوں نے سیکورٹی فورسز کو نشانہ بنا کر گرینیڈ حملے کیے۔ ان حملوں میں 3 عام شہری زخمی ہوئے۔ بارہمولہ ضلع میں پٹن کے قریب سنگھ پورہ میں آج صبح دہشت گردوں نے سیکورٹی فورسز پر یہ قاتلانہ حملہ کیا۔ تاہم گرینیڈ سڑک کنارے پھٹنے سے 3 شہری زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق زخمیوں کو مقامی اسپتال منتقل کیا گیا۔ ادھر پلوامہ کے علاقے ٹکن میں آج صبح سیکورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان ہوئے انکاؤنٹر میں 2 نامعلوم دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کرونا وائرس معاملے میں امریکی ہی آگے کا نعرہ لگاتے ہیں۔ ویکسین کی ترجیح کے سلسلے میں امریکیوں کو آگے رہنے کے احکامات جاری کیے، تاہم اب تک امریکی ویکسین ساز کمپنیوں نے متعدد ممالک کے ساتھ معاہدے کر چکی ہے، جس کے پیش نظر ٹرمپ کی یہ احکامات قانونی حیثیت رکھتے ہیں یا نہیں، جس کو لے کر سوال کھڑے کیے جا رہے ہیں۔ اب یہ بھی سوال اٹھا رہا ہے کہ ویکسین کے ڈوز امریکی حکومت کے مقاصد کے مطابق دستیاب ہوں گے یا نہیں۔ فروری تک 10 کروڑ افراد اور جون تک تمام امریکیوں کو ویکسین دینے کا وہاں کی حکومت نے نشانہ رکھا ہے، تاہم اس سمت میں عمل نہیں ہو رہا ہے۔ منتخب امریکی صدر نے اس پر شدید نکتہ چینی کی ہے۔ بائیں ہاتھ کے بلے باز اور بہترین وکٹ کیپر پارتھو پٹیل نے اپنے 18 سالہ کرکٹ کیریئر کو الوداع کہہ دیا ہے۔ انہوں نے سن 2002 میں بین الاقوامی کیریئر کی شروعات کی تھی۔ 35 سالہ انڈین بلے باز پارتھو پٹیل نے 25 ٹیسٹ، 38 ایک روزہ اور 1 T20 میچ میں قومی ٹیم کی نمائندگی کی ہے، جبکہ گھریلو سیزن میں انہوں نے گجرات ٹیم کی جانب سے 154 میچ کھیلے ہیں۔ پارتھو نے سن 2002 میں بین الاقوامی کرکٹ میں قدم رکھا تھا اور اسی کے ساتھ وہ ٹیسٹ کرکٹ میں بھی سب سے کم عمر وکٹ کیپر بن گئے تھے۔ اور آخر میں اہم خبروں کے ساتھ یہ خبرنامہ ختم ہوتا۔ آداب۔ اب آپ دوردرشن یادگیری کی خبریں سوشل میڈیا پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یوٹیوب پر DD نیوز تلنگانہ، ٹویٹر پر DD نیوز تلنگانہ @DD یادگیری نیوز اور فیس بک پر DD نیوز تلنگانہ کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ 64 سفیروں کی حیدرآباد آمد، کرونا ویکسین کی پیش رفت کا سفارتکار کر رہے ہیں مشاہدہ۔ وزیراعظم نریندر مودی کی صدارت میں مرکزی کابینہ کا اجلاس، زرعی قوانین میں ترمیم پر کیا گیا غور و خوض۔ میٹ میں TRS امیدوار مینا اپیندر ریڈی کامیاب، GHMC میں TRS کارپوریٹروں کی تعداد ہوئی 56۔ اور چیف منسٹر KCR نے وزیراعظم مودی کے نام لکھا مکتوب، دلی میں عالیشان سینٹرل وسٹا پروجیکٹ کے سنگ بنیاد کی دی مبارکباد۔